یہ جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں پیر نے دیا ہے، اور ان کا مخالف مولوی کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے دیا، تو اللہ اور اللہ کے بندوں کی آپس میں لڑائی کرائی ہوئی ہے۔ ایک کہتا ہے پیر نے دیا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ نے۔ جو کہتا ہے اللہ نے دیا ہے وہ دوسرے کو مشرک کہتا ہے۔ یہ ابھی بھی سڑک پہ پھرتے ہوں گے لوگ جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، اس سمجھ ہی نہیں آئی نا، اس میں مشرک والا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر ہے جو نظر آتا ہے وہی اسی کی طرف ہی نسبت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پیر کی زبان سے نکلا تو ہو گیا، تو اس نے کہا جی پیر نے دیا، وہ کدھر جائے بیچارہ۔ لیکن یہ کہنے والے بے وقوفوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ شیخ الاسلام احمد کے اس واقعہ میں اس کی پوری تفہیم کہ وہ دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا لڑکا ہے جو اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، تو شیخ سن کے کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ایسا کرتے تھے کہ نابینا بینا ہو جاتا تھا، وہ تو وہی کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے۔ یہ کہہ کہ تھوڑا دور چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے دل میں آیا، آواز آئی کہ عیسیٰ ابن مریم میں سے کون کرتا تھا؟ میں ہی کرتا تھا، ہم ہی کرتے تھے، ان میں سے بھی ہم کرتے تھے، تو بھی کہتے تجھ میں سے بھی ہم کرتے۔ اب شیخ واپس آئے تو کہا کرتے ہیں، ہاتھ رکھا اور کہا دیکھ خدا کے اذن سے، وہ دیکھنے لگے۔ اب جو معتقدین پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا نا کہ شیخ نے بینا کر دی، لیکن شیخ کو تو علم ہے کہ کس نے بینا کر دی۔ تو جب آپ کسی کامل سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا خود کہ اللہ دیتا ہے، اور جب کسی مرید سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا پیر دیتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کے اس واقعے کے اندر ہی اس مسئلے کا جواب ہے، اور عام طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ شیخ کہتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ تو عیسیٰ ابن مریم کرتے تھے، تو وہ تو میں نے اپنی طرف دیکھ کے ہی کہا تھا کہ میں تو بندوں میں سے بندہ ہی ہوں۔ تو جب بعد میں نے کہا کرتے ہیں تو پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ ہے تو بندوں میں سے بندہ ہی، لیکن عام بندوں کی طرح بندہ نہیں ہے، ورنہ تو اس کا باپ بھی کہہ دے انظر باذن اللہ، اس کے کہنے سے تو نہیں ہو رہا۔ اس کی ماں کہہ دے انظر باذن اللہ، اور ماں تو دعائیں کر کر کے تھک گئی، باپ اس کا سر دے دے کہ گندگی گزر گئی، ان سے تو نہیں ہوا۔ تو ایک دفعہ کہہ دے کر ہو گئی نا، بندے کی شان آ گئی ویسے، تو ایک دفعہ کہہ دے کرتا ہوں، واپس آ کے کہہ دے۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے واپس آ کے کہہ دیا کہ تو دیکھ، تو میں اس وقت بھی وہی احمد ہی تھا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت، یہ ہے ماورائی تصرف۔ اس ماورائی تصرف کو لوگ کرامت کہتے ہیں، اس کی تفہیم کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو سمجھ آ گئی اس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندوں میں سے کیا ہوتا ہے، بندہ بندہ بھی رہتا ہے اور عام بندوں جیسا بندہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی بڑی ایک مشکل سی چیز بن جاتا ہے کہ وہ ہوتا بندہ ہی ہے، بظاہر دیکھیں وہی بندوں جیسے حالات، لیکن اندر ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو وہ بندوں جیسا بندہ نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ 40 سال سر دیتا رہے تو ہوتا نہیں، اس کو وہ خود کہتا ہے کہ تو ایک دفعہ کہتا میں چاہتا ہوں، بظاہر دیکھنے میں بندہ۔ یہی اعتراض کافروں کو تھا، ان کو یہی تھا یہ رسول ہے تو یہ تو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے، یہ تو شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، یہ بیمار ہوتے ہیں، یہ تو اس کے تو سارے حالات ہی بندوں جیسے ہیں، پھر یہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ یہی ان کو تھا۔ یہ آج بھی یہی انسانوں کے جو ظاہری مادی حالات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ حکم لگاتے رہے۔ مادی حالات کیا ہے، کوئی امیر ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، کوئی صحت مند ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا۔ تو اللہ نے شفا دی بندے کے ذریعے سے، حالانکہ خود اس کو بواسیر تھی، اور 30 سال اپنا درویش کی بواسیر گئی ہی نہیں، اور لوگوں کو دم کرتا لوگ ٹھیک یعنی اس کو بیمار رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ محسوس ہوگا کہ اللہ ہی کارساز، وہی مختار کل، وہی مختار حقیقی، اسی کے پاس ہی ساری طاقتیں۔ لیکن جب پھر آپ بندے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بندے کے اندر سے جو کرتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیا ہوگا۔ ہم تو سمجھے تھے شاید 7 آسمان کے اوپر رہتا ہے، کہیں عرش کے اوپر کہیں تجلی بنائی ہوئی ہے، یہ تو دھرتی کے اوپر یہ چیز۔ تو اس وقت پھر آپ ذرا اور پریشان ہو جائیں کہ یہ ساری کی ساری روحانیت جو بندوں کے لیے ہے یہ تو نکلتی بندوں میں سے، یہ تو ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ بندوں میں سے بعض بندوں کی پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا جو عام طور پر نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پھر وہ قرب اور وہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو ایک واقعے سے یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، سمجھنا ہو، ورنہ چڑھ جاؤ مولویوں کے ہتھے، 200 سال پہلے نہیں ہوا، 200 سال مزید نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنے پیر فقیر پھرتے ہیں خانقاہوں کے اندر، ان میں جرت ہے؟ یہ تو ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کارساز ہے، اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہی مختار ہے، اگر ہم نے کہہ دیا کہ اسی سے ہی ساری چیزیں ہیں، ہماری چھٹی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا
کہ سلیکشن نہیں ہوئی لیکن دعویٰ ہوا ہے، یعنی انتخاب میرا نہیں ہے اس کام کے لیے، لیکن دعویٰ میرا ہے کہ میں انہی میں سے ہوں. تو جب میں یہ بات کروں گا تو میں فارغ ہو جاؤں گا، ظاہرہ تقاضا شروع ہو جائے گا کہ تجھ میں اور دوسرے لوگوں میں پھر فرق کیا ہے. یہ 1000 مرید اکٹھا ہوا ہے، ان 1000 مریدوں میں اور تجھ میں پھر ڈفرنس کیا ہے، تو پھنس جائے گا. اس لیے اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، بس اسی میں رکھے گا کہ میں متولی ہوں، میں سجادہ نشین ہوں، میں فلانا، میرا باپ یہ تھا، میرے دادا پردادا چکر دادا لکڑ دادا ان کی اولاد سے ہوں، ان کے خاندان سے ہوں، ان کی نسل سے ہوں. اور اس پہ فضائل رکھے گا، نہ اللہ کی بات کرے گا، نہ اللہ کے انتخاب اور کرم کی بات کرے گا، کیونکہ اس سے پھر سوال ہوگا. اور ظاہر ہے مریدوں کو رکھنا ہی قودن ہے. اگر سیاںہ کر دیا تو سوال کریں گے تو جواب کیا ہوگا. اس لیے یہ جواب پیر و فقیر بھی نہیں دیں گے. ان کے پاس کر کے دیکھ لیں بھائی، آزادی ہے، پوچھ کے دیکھ لیں، آپ سب جائیں پوچھ کے دیکھ لیں، کہیں سے مل جائے تو مجھے بھی بتا دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جواب میرے پاس ہی ہے، جواب اس کے اندر ہی ہے. میں نے نہیں گھڑا، میں نے واقعہ سنوایا نا آپ، تو اس کے اندر ہی جواب میں نے پیدا نہیں کر دیا. ساری چیزیں اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ دفنا دی جائیں تو بس دفن ہو گئے. آپ قبریں اکھیڑیں، زندہ کر دیں، دوبارہ سے زندہ ہو جائیں. تو اپنے ذہن سے جواب دیتے رہتے ہیں صوفی گری کے بارے میں، یا ماورائیت کے بارے میں، یا ٹرانسینڈنٹل جو جتنے ایکٹس ہیں یا جتنی ڈومین ہے اس کے جواب دیتے رہتے ہیں، حالانکہ خود ان کو اس ادارے سے تعلق نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ عقیدت مند ہی ہوں گے، سوائے یہ کہ کسی سے وابستہ ہی ہوں گے. چلو اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو ان حکمتوں کی خبر ہے. تو یعنی اسپرچل جو کازیلٹی کی چیزیں ہیں وہ تو اسی کا ہی ماہر بتائے گا نا جس کا یہ ٹاپک ہے. تو چونکہ ان کو دفنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، یعنی مجھے مانو، مجھے کیوں بھائی، جس وجہ سے تو ہے اسے کیوں نہ مانے. یہ کیا ہے نا کہ جس وجہ سے میں ہوں تو اس کو ہی مان لو. تو جب بندہ صحیح طرح سے اس کو مانے گا تو تجھے تو خود ہی مان لے گا اگر تو صحیح ہے نا. وہ کہتا ہے اچھی گاڑی ہے، یعنی میری گاڑی جو میرے پاس ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ کہتا ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، تو چونکہ تیرے پاس بھی صحیح ہے اس لیے تو بھی صحیح ہے، تو میں تو خود ہی مانا جاؤں گا. اگر میں صحیح چیز منوا لوں تو میرے پاس صحیح ہوگی تو وہ خود ہی مان جائے گا. میرے پاس نقلی ہے تو وہ کہے گا نہیں اصلی اور ہے نقلی اور. اس لیے کتابیں بھی دفن کر دو، کتابوں کے اندر جو اصل مدعا ہے وہ بھی دفن کر دو. یہ بے وقوفوں کے سامنے بڑا کرامتیں سناتے رہو. کرامتوں کی حقیقت جب سمجھ نہیں آنی تو 40,000 کرامتیں سنا لیں، سوائے واہ کے کیا نکلے گا. تو جس چیز وہ جسے آپ کرامت کہہ رہے ہیں وہ چیز اس کی آپ کو سمجھ آ جائے تو کرامت تو ہر جگہ ہی شاید آپ کو نظر آ جائے. کئی جگہ پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف سے، ادھر ادھر کے ہمسائے کی طرف سے، راہ جاتے ہو جاتی ہے. کوئی آدمی جو نہایت کرب میں ہو، دکھ میں ہو، رنج میں ہو، اور آپ کے پاس بڑے پیسے، آپ اس کی تکلیف دور کرنا چاہیں لیکن نہ کریں، اور وہ آپ کو جاتے جاتے کوئی بات کہہ دے تو اس کی بلا آپ پر پڑ جاتی ہے. وہ بلا پڑی تو کرامت تو ہوگی. اچھا کسی کی حاجت روائی کر دی تو اس نے دعا دے دی تو وہ آپ کا بھلا ہو گیا تو کرامت تو یہ بھی ہوگی. اب کہیں کہ 600 سال پہلے والے بابے سے کرامت ہوئی تھی، کرامت تو تیرے دور کے اس بندے سے بھی ہوگی جس کو راہ جاتے تو نے مدد کی تھی. یعنی اگر وہ سمجھ گیا تو پھر وہ 600 سال کا فاصلہ جو ہے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے عہد کے اندر بھی خدا ویسے ہی ہے جیسے تب. تو اس واقعے سے پھر سمجھ آ جاتی ہے. یہ اس لیے آپ لوگوں کو سنوایا ہے کہ وہ سمجھ آ جائے. ہوں اس تو بعد لگے پھر مولویوں نے مگر کیا بات پھنسی کر. ٹھیک ہے، تو جو سنی علماء تھے ویسے انہوں نے تو یہ کیا کہ بندے کی عظمت کی پاسداری انہوں نے بے شک کی. بندے کی عظمت کی پاس کہ بندے کی کو جو ہے نا وہ ڈی ویلیو نہ کرو. یہ تو بہرحال جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بندے کو ڈی ویلیو کیا. بندے کو ڈی ویلیو کرنے کا نتیجہ ہوا کہ خدا بھی نہیں لبیا، لب گیا تو بخاؤ بھی لب گیا. کہ داڑھی رکھ لینے سے تو تھوڑا مل جائے، پگڑی باندھ لینے سے تھوڑا مل جائے. یہ تو سر کے بال ہیں نا، یہ جسم کے بال ہوئے نا، تو بال بڑھا لینے سے کیا ہو جائے گا؟ قرب حاصل ہو جائے گا. اچھی بات ہے، بات اچھی ہے کہ میں اپنا ظاہری حلیہ رکھتا ہوں جیسے درویشوں کا یا جیسے پیغمبروں کا یا بالخصوص نبی رحمت کا، لیکن میرا دل بھی تو اب میں نے ظاہری تو سنت رکھ لی، دل بھی میچ کرتا ہے کہ نہیں؟ فکر میچ کرتی کہ نہیں؟ تو روش میچ کرتی کہ نہیں؟ تو وہ چیزیں تو میچ نہیں کرتی، وہ پھر گیپ آ جاتا ہے. تو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. درویشی کا دروازہ نہیں کھلتا جب تک اس کی سمجھ نہ آئے. باقی عبادت ہے، ثواب مل جائے گا. نیک کام کیا کریں، ثواب حاصل ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں. وہ اس لیے صوفی کہتے ہیں نا، صوفیاء کے وہ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ سارے بہشت کی بھرتی ہے نا، یہ جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں اور ہی کام. تو یہ نیک لوگ ہیں جنت میں چلے جائیں گے. تو دوسری طرف مسئلہ
تو آپ کو تھوڑی سمجھ آئی؟ اب مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ بات سمجھا کون رہا ہے؟ پھنس گئے نا پھر آپ، کون سمجھا؟ اگر میں کہوں میں تو میں ہی ہوں، اگر میں کہوں خدا تو آپ کہیں گے نہیں خدا کدھر آ گیا، یہ بندہ بولی جانا پیر ساڈا بولی جانا میں پاں دا رابطے پہ، تو پیر کو پوچھو کہ رابطے کی جانا میں تو بولی جانا، پھنس گئے نا۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کا ایک تھوڑا سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ خیر ظاہر ہونا تو وہ اللہ کی طرف سے، کہیں غلطی ہو جائے تو بھائی میری ہے۔ تو یہ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو وہ تیرے نفس کی، اور جہاں جہاں تجھ سے خیر نکلے تو وہ ہماری، لیکن نسبت دونوں کی طرف ہی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے نکلی ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو یہی ہے، پھر میں کہتا ہوں اس کے اندر رکھی کس نے ہے، تو حقیقت میں اس اعتبار سے تو پھر اس کی لو یہ ہے بس۔ اللہ اللہ تو خیر صلاح ہوں باویں رٹا لائی پھر پیر نے دیتا ہے، صبح آخیا جی پیر نے دیتا ہے تو شامی آخیا جی رب نے دیتا ہے، دونوں ہی ٹھیک ہیں بھی، گلاں تو دونوں ٹھیک ہیں، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، گلاں دونوں ٹھیک، آدھی آدھی جگہ پہ آدھی آدھی ذہنی سطح کے مطابق، لیکن حل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں کا، تو جس کو اس مسئلے کی پوری سمجھ آ جائے وہ یہ بھی یہ کہتا ہے ہاں پیر نے بھی دیتا ہے، ظاہر ہے اندر بچوں جو ہے گل تو نہیں کی تھی، وہ کہتا ہے اللہ نے دیا ہے، ظاہر ہے یہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت تو اللہ ہی ہے۔ تو جب تک آپ کو اس مسئلے کی پوری سمجھ نہ ہو، میرے خیال کے مطابق کسی مولوی کو یہ کرامت کا موضوع ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بزرگوں کی کرامتیں سناتے ہیں ان کو چاہیے یہ بات ہی نہ کیا کریں، کیونکہ ان کو سمجھ ہی پوری نہیں۔ اس لیے میں بعض عالموں کو بھی کہتا ہوں بس کرو، فضائل دیا گلاں اور تھوڑیاں نے تنوع ہی لبیاں ہوئی ہیں، اج کرتا تے اج کرتا تے اج کرتا، ان دے نال پیر ویسے چنگے پھس دے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا اس نے یہ کر دیا تو مجھے دوسرے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں وکھاؤ ہوں بکھا، پیر پھنس جاتے، وہ پیر بیچارے بڑے کللے پھستے، اور سگوں یہ سنی مولوی پیراں نوں پھسائی جاندے، آدھے ہی پیراں نوں، مطلب جب کرامتاں سنا دیں تو وہ لوگ آخر اچھا ہوں پھر کتے گئی، رب تو انج ہی ہے، تو وہ جدوں مطالبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پیراں کول کرن گے نا، مولوی کول تو کرنا رہ گیا کہ انہوں نے تو کہنا جی اسی تو اس وچ فعال ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کیٹیگری میں فعال ہی نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں البتہ ان کا دعویٰ ہے، تو وہ پھر ان کے پاس جائیں گے ہاں جی کڈو ہمیں، وہ پھر کو کہیں گے میں فلانے کا پتر ہاں دھیان لا، میں فلانے قوم قبیلے دا، تیری ضرورت کیوں، بلکہ موقع ہی نہیں دیں گے بات کرنے کا، خوف نہ پایا، پتہ ہے نا بھی یہ کر دے گا تو کم خراب ہو جائے گا، یعنی انہوں نے مولوی انہوں نے پیراں نے بتایا نہ، مولوی اس طرح کی کوئی بات کریں نہ، یہ پھنسے ایک لحاظ سے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے پتہ نہیں بیلی کیویں نے، یہ حقیقت میں ایک دوسرے سے دشمن، اگر سمجھ آ گئی نا قوم نوں جلدی یہ لڑ پین گے، آ مولوی ہٹ جاؤ اس گل تو ساڈے تے پا دو، یہ لوگ ساڈے تو تقاضا کر دیں، اگوں مولوی کہن گے اسی کی کریے کتاباں 'چ لکھا ہے تسی بھی کر بکھاؤ، جدوں پہلے کیتا ہے تسی بھی کر دو، دونوں ہی پھنس۔ البتہ تیسری پارٹی یہ خوش ہوے گی، چنگا دونوں گھر ہی لڑ پے، لیکن تیسری پارٹی کو بھی خوش ہو کے لبنا کچھ نہیں، کیونکہ گم ہوئی چیز یا تو کوئی بھاڑ کے سامنے لے آوے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جے گم ہوئی ہور گم کر دے تو مڑ وہ بھی شریک ہی ہے نا۔ تو وہ اقبال نے اس موقع پہ ٹھیک کہا کہ زمانے کے کیسے وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حکمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، تو یہ مسئلہ آئندہ پوری زندگی ذہن سے رکھنا، ہم دوستو پیر دینا کہ رب دینا، پوری زندگی ذہن سے رکھنا، سمجھ آ گئی، بس دونوں دونوں کی سمجھ آ گئی، گلاں دونوں ہی ٹھیک نے لیکن آدھے آدھے تناظر اگر وہ تناظر کسی نے پورا یاد ہے یا وہ پوری مسئلے دی پوری سمجھ ہے، کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کچھ نہیں، سمجھ جو آئی کھڑی بھی انج تے ہے، ٹھیک ہے، مزید جھگڑے پان دی لوڑ کوئی نہیں، مزید فتوی ریزیاں دی لوڑ کوئی نہیں، پہلے ہی اگ لگی پوری دنیا، پہلے ہی سعودی عرب تو لے کے فلسطین تک شیعہ سنی لڑائی ہے، نہ منو بھاویں ہے شیعہ سنی لڑائی، ساری شیعہ سنی لڑائی، اے جننے تسی امریکہ روس نو گالیاں دیندے جے، یہ سارے امریکہ روس نو لجاون والے ہی شیعہ سنی ہیں۔